جو کچھ ہمیں عطا کیا ہم ان کو پہچانیں اور سال بھر اپنے پاس محفوظ رکھیں. یہ چنگاری سال بھر سلگاتے رہیں، اسے بجھنے نہ دیں، تاکہ اگلے سال جب اللہ کا بھیجا ہوا یہ مہمان واپس آئے ہم اسے بجا طور پر خوش آمدید کرنے کے قابل ہو سکیں. یہ مہینہ حقیقت میں ہماری کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے کے لیے آتا ہے. ہم سال بھر اعمال سیئہ، بد اعمالیوں کے ذریعے، فسق و فجور کے ذریعے نامہ اعمال کو خراب کرتے رہتے، قسمت کو کھوٹا کرتے رہتے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ وہ سال کے بعد ایک ایسا مہینہ بھیجتا ہے جو ایک بار تو سب کھوٹی والوں کی کھری کر جاتا، کھوٹیوں کی جتنوں کی کھوٹی ہوتی ہے ان کو کھری کر جاتا اور آئندہ کھری کیے رکھنے کا سبق سکھا جاتا. تو آج ہم اس جمعۃ المبارک کی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اس رمضان نے ہماری کھوٹی کو کھری کرنے کے لیے ہمیں کیا سبق سکھایا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پھر یہ کھری رہے. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 صفات مومنین کی بیان فرمائی اور در حقیقت وہ 5 ثمرات ہیں جو ہمیں ماہ رمضان عطا کرتا ہے، جن سے ہماری کھوٹی کھری ہوتی. ان 5 صفات کو 5 طبقوں کی شکل میں بیان فرمایا. پہلا طبقہ فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے. پھر فرمایا الصادقین، دوسرا طبقہ صدق اور اخلاص والے. پھر فرمایا القانتین، ہر بات برداشت کر کے اس کی رضا پر چپ رہنے والے اور اس کی اطاعت میں خاموش رہنے والے. جو کچھ بھی بیت جائے اس کی اطاعت میں خاموش رہنے والے. پھر فرمایا المنفقین، خرچ کرنے والے. پھر فرمایا المستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے پہر معافی مانگنے والے. یہ 5 صفتیں جو اللہ جل مجدہ نے بیان کی، سچ بات ہے کہ یہ وہ 5 ثمرات ہیں جو رمضان نے ہمیں عطا کی، ماہ رمضان نے ہمیں عطا کی. ہم تھوڑی تھوڑی گفتگو ان 5 صفات کی نسبت کرتے ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ماہ رمضان نے یہ 5 ثمرات کیسے عطا کی. تو پہلا ثمرہ ماہ رمضان کا ہوا صبر، الصابرین سے. دوسرا ثمرہ ہوا صدق، الصادقین سے. تیسرا ثمرہ ہوا قنوت، القانتین سے. چوتھا ثمرہ ہوا انفاق، المنفقین سے. اور 5واں ثمرہ ہوا استغفار، المستغفرین سے. ماہ رمضان المبارک نے ہمیں 5 گر سکھائے، 5 سبق دیے، 5 راز بتائے کہ اگر ان رازوں کو تھام لو تو تمہاری کھوٹی کھری ہو جائے گی، کھوٹی کھری ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ صبر کس شے سے؟ الصابرین میں صبر کس شے سے؟
اللہ کی خاطر انسانی زندگی کی جتنی لذتیں تھیں، خواہ وہ لذت کام و دہن تھی، خواہ وہ لذت شہوت و نفسانیت تھی، جتنی حلال لذتیں تھیں، جتنی حلال لذتیں اور حلال شہوتیں تھیں، اللہ کی خاطر رمضان نے سبق سکھایا کہ ان سے بھی رک جاؤ۔ اگر مولا کو منانا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اپنی کھوٹی کو کھری کرنا ہے تو 1 مہینے کے لیے ایک تمہیں کورس دیتے ہیں۔ تمہیں جب آپ ایک طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس، اور مریض بڑا بیمار ہوتا ہے، انتڑیاں کمزور ہوتی ہیں، معدہ کمزور ہوتا ہے، خوراک حلال ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، پاک صاف ہوتی، مگر انتڑیاں ہضم نہیں کر سکتی، معدہ قبول نہیں کر سکتا، بجائے صحت یابی کے وہ خوراک الٹا بیماری میں اضافے کا باعث بن۔ تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے تو حلال، مگر اصل صحت یابی کے لیے انہیں چھوڑ دو، صحت یابی کے لیے انہیں چھوڑ دو۔ فرمایا یہ لذتیں، کھانے کی لذت، پینے کی لذت، شہوتیں، یہ وہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، حرام کی بات نہیں کر رہے، جو حلال ہے تو یہ لذتیں، پر اس لذت کی خاطر انہیں چھوڑ دو۔ 1 مہینہ چھوڑ کے دیکھو تو صحیح، مگر بشرطے کہ چھوڑے اس لذت کی خاطر، چھوڑا بھی اور اس کی لذت کی طرف بھی دھیان نہ رہا تو پھر چھوڑنے کا فائدہ کیا ہوا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کئی روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اپنے روزوں سے کچھ نہیں ملتا، سوائے بھوک اور پیاس سے اپنے روزوں سے کچھ نہیں۔ یہ وہ ہے جو چھوڑ تو دیتے ہیں سب کچھ، مگر اس کی خاطر نہیں چھوڑتے، اس کو دھیان میں نہیں رکھتے، اس کو دھیان میں نہیں رکھتے۔ ایسے چھوڑ دیا جس طرح ڈائٹنگ کرنے والا چھوڑ رہا، وزن کو کم کرنے والا ڈاکٹر کے مشورے پر چھوڑ رہا، بس چھوڑ دیا، ایک عادت کے طور پہ چھوڑ دیا، ایک معمول کے طور پہ چھوڑ دیا۔ تو فرمایا صبر کرو، صبر کرنے والے بنو، ان حظات نفسانی سے، لذات نفسانی سے، شہوات نفسانی سے صبر کرو، رک جاؤ اللہ کی خاطر۔ رمضان المبارک کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مسئلے پر کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی۔ روزے کا مقام کیا ہے اور روزہ کیا ثمر دیتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو یترک طعامہ، اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، وشرابہ، اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے، وشہوتہ، اپنی لذتوں شہوتوں کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ من اجلی، بس میری خاطر۔ یہ ہے روح روزے کی، یہ جو آخری لفظ ہے نا، اس پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ من اجلی، میری خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑتے تو کئی ہیں مگر اس کی خاطر چھوڑنا یہ روزہ ہے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس کو صبر سے تعبیر کیا کہ اگر اس کی خاطر انسان اپنے طعام کو، اپنے شراب یعنی پینے کو، اپنی شہوات کو چھوڑ دے اور رک جائے اس کی خاطر، تو یہ صبر ہے۔ میں پانچوں کا معنی پہلے عرض کر لوں، پھر تھوڑی تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد الصادقین، وہ جو سچے، اس کی خاطر چھوڑا۔ اور روزے میں سچائی کیسے پیدا کی کہ روزہ وہ عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ یوں تو ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تو روزے کو کیا امتیاز حاصل ہوا؟ روزے کے 2 امتیازات، ایک تو تاریخی امتیاز ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ہزارہا برس کی انسانی تاریخ میں کفر و شرک کے بڑے مظاہر دنیا میں آئے،
لوگوں نے بتوں کی پوجا کی، اپنے جھوٹے خداؤں کی پوجا کی، کفر کیا، شرک کیا، بہت کچھ کیا۔ وہ اپنے بتوں کے لیے جھوٹی سچی نمازیں بھی پڑھتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، اپنے بتوں کے لیے صدقے بھی کرتے تھے، اپنے بتوں کے لیے چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، قربانیاں بھی دیتے تھے، اپنے بتوں کے لیے خرچ بھی کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر طواف بھی کرتے تھے، سیٹیاں سارا کچھ کر ہر قسم کی عبادت، یہ بات قابل توجہ ہے، ہر قسم کی عبادت اس کا حلیہ مسخ کر کے، اس کی شکل بگاڑ کے انہوں نے رب کے سوا غیروں کے لیے کی، مگر روزہ وہ عبادت تھی کہ رب نے ہمیشہ ان سے بچا کے رکھی۔ کسی مشرک و کافر نے اور کسی مشرکانہ مذہب میں کبھی کسی بت کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا۔ اب بات کو سمجھیں، سجدے بھی کیے گئے، وہ حقدار سجدوں کے نہ تھے مگر کیے گئے، طواف کیے گئے، وہ حقدار طواف کے نہ تھے مگر کیے گئے، چڑھاوے چڑھائے گئے، نظریں مانی گئی، منتیں مانی گئی، وہ ان چیزوں کے حقدار بت اور غیر اللہ نہ تھے مگر کیا گیا، ان کے نام پہ صدقے کیے گئے، ان کے پتھروں پر قربانیاں کی گئی، ان کے ناموں پر ذبح کیا گیا، وہ اس کے حقدار نہ تھے۔ ہر شے کا حقدار اللہ تھا مگر غیروں کے لیے، بتوں کے لیے کیا گیا۔ اگر اللہ نے اپنی عبادتوں میں سے ساری تاریخ کے اندر کسی عبادت کو بچا کر اپنے لیے رکھا ہے تو وہ روزہ ہے۔ روزہ کبھی کسی نے کسی بت کے لیے نہ رکھا۔ اب میری بات کو سمجھے، الصادقین، اس کے اندر صدق اور اخلاص کو اتنا بدرجہ عدم رکھا ہے کہ یہ ہمیشہ سے اللہ ہی کے لیے رہا ہے، اس کو بگاڑ کر بھی کوئی غلط نسبت نہیں دے سکتا۔ اور پھر دوسری صورت اس کی کیا ہے کہ اس کے صدق اور اخلاص کا عالم یہ ہے کہ اس میں ریا نہیں ہے۔ اگر آپ نے روزہ نہ رکھا ہو تو آپ کے منہ پر تو نہیں لکھا ہوا ہوتا نا باہر کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، آپ اندر کمرے میں جا کر کھا پی لیں اور شام کے وقت سب سے باہر بیٹھ کے کھجور سے افطاری کر کے الحمدللہ کر لیں، کسی کو کیا معلوم؟ اور خدا جانے ہم میں سے کتنے ایسے کرتے بھی ہوں گے۔ یہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں تو بہت کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ جو وزراء کی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، وزراء کی اور عمراء کی اور بڑے بڑے مالدار اور بینکرز کی اور فلاں فلانی جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، ان میں ہمیں تو کم موقع ہوتا ہے جانے کا، لیکن جانے والے جانتے ہیں کہ ممکن ہے آدھے سے زیادہ بس الحمدللہ ہی ہوتا ہو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ روزے دار ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو کم سے کم اور کسی کو پتہ نہ چلے، جسے دے رہے ہیں اسے تو پتہ ہے نا کہ مجھے دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، میری مدد کر رہا ہے۔ جہاد کرتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے کہ مجاہد جا رہا ہے، پلٹ کے آتے ہیں تو دنیا جانتی ہے غازی آ رہا ہے، انتقال ہو جاتا ہے دنیا کہتی ہے کہ شہید ہو گیا ہے، حج پر جاتے ہیں دنیا دیکھتی ہے کہ حج پر جا رہا۔ اب تو رواج کم ہو گیا، پہلے زمانوں میں تو ہار ڈال کے جلوسوں کی صورت میں رخصت کرتے تھے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں جسے دنیا نہ دیکھے، مگر روزہ وہ عبادت ہے جسے فقط مولا دیکھتا، فقط مولا دیکھتا، اسے کوئی نہیں دیکھتا، نہ اس کے گلے میں کوئی ہار ڈالتا ہے، نہ اس کو رکھتا ہوا کوئی دیکھتا ہے۔ نیت کون جانتا؟ کھانا ہی کھا رہے ہیں نا بیٹھ کر، سحری کے وقت سارے ہی کھا رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں شام کے وقت ہر کوئی کر رہا ہے، اندر کے حال کی کس کو کیا خبر کہ یہ روزے دار تھا یا نہ تھا۔ سو اللہ پاک نے فرمایا الصادقین کا معنی کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ فرمایا اے ابن آدم تیرا ہر عمل تیرے لیے ہے۔ ابن آدم یعنی اے انسان، انسان کا ہر عمل اس کے لیے، اس کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلو ریا کا، دکھلاوے کا، لوگوں کی نظر میں آ جانے کا اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو تیرا ہر عمل کسی نہ کسی اعتبار سے تیرے لیے ہے، الا الصوم سوائے روزے کے، فإنہ لی روزہ فقط میرے لیے، روزہ فقط میرے لیے۔
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو جب فقط میرے لیے ہے تو میں اس کا معاملہ بھی دوسری عبادتوں سے مختلف کرتا ہوں. اس میں صدق اور سچائی کمال درجے کی، للہیت کمال درجے کی. دوسری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ دوسری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ جو شخص جو نیکی اور عبادت کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر دیتا، 10 گنا اجر دیتا. اور اگر اس نیکی اور عبادت میں وہ اپنی سچائی کو، صدق کو، اخلاص کو بڑھاتا جائے تو 10 گنا سے 20 گنا کر دیتا ہوں، اس سے 100 گنا کر دیتا ہوں، 200 گنا کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ بڑھاتا بڑھاتا 700 گنا بھی کر دیتا ہوں. ایک عمل کرتے ہو اور اجر 700 گنا کر دیتا ہوں. تو حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر عمل کا اجر 10 گنا سے شروع کر کے 700 گنا تک دیتا ہوں سوائے روزے کے. ہر عمل کا اجر 10 گنا سے شروع کرتا ہوں اور 700 گنا تک دیتا ہوں، الا الصیام، سوائے روزے کے. باری تعالیٰ تو 700 گنا تک تو اجر دیتا ہے نیک اعمال پر، تو روزے کے لیے 700 گنا بھی اجر نہیں دیتا؟ فرمایا نہیں، یہ میں نے اجر کے لیے رکھا ہی نہیں، یہ اپنی ذات کے لیے رکھا ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. باقی عبادتیں اجر کے لیے ہیں، روزہ میرے لیے ہے. آپ اس نقطے کو سمجھیں، باقی عبادتیں اجر کے لیے ہیں، ثواب کے لیے، ان پہ 700 گنا دیتا ہوں. اور روزے کا حساب ثواب سے اونچا رکھا ہے، روزے کا حساب اجر سے اونچا رکھا ہے. اس کو اپنی ذات، ان کو ثواب کے لیے رکھا ہے، اس کو ذات کے لیے رکھا ہے. انا اجزی بہی، پھر جو میں چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں. روزے دار کو جو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جو چاہتا ہوں دیتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے کے اندر صدق اور اخلاص اس قدر کمال پر ہے کہ بس یہ ہر اعتبار سے فقط میرے لیے. دوسرا معنی ہو گیا الصادقین. روزے نے ہمیں یہ صدق عطا کیا، روزے نے ہمیں اس مہینے نے وہ صبر عطا کیا کہ اللہ کے لیے سب لذتوں سے صابر بن جائیں، رک جائیں. کوئی سبق سمجھے، استاد کا کام سبق دینا ہے. جماعت میں 100 بچے بیٹھے ہیں، 70 بیٹھے ہیں، 80 بیٹھے ہیں، 50 بیٹھے ہیں، کوئی سبق سیکھ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی دھیان سے سن رہا ہے، کوئی بے دھیانی میں بیٹھا ہے. اسی کے نتیجے میں کوئی پاس ہو رہا ہے، کوئی فیل ہو رہا ہے. رمضان کا کام سبق دینا ہے، کوئی سیکھ لے اس کی مرضی، نہ سیکھے اس کی مرضی. لیکن اس ماہ رمضان نے یہ سبق دیا کہ اس کی خاطر سب لذتوں سے رک جاؤ. اگر حلال لذتوں سے رکنے کا سبق دیا تو اس کے بعد باقیہ 11 مہینوں میں اس کی خاطر کم سے کم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ حرام لذتوں سے رک جاؤ. اس مہینے میں تو حلال لذتوں سے بھی رک گئے، تو بقیہ سال حرام لذتوں سے رک جاؤ، اس سے بھی وہ راضی ہو جائے. دوسرا سبق اس نے صدق اور اخلاص کا دیا کہ جو کرو فقط اس کے لیے کرو، فقط اس کے لیے کرو، اور کسی کی رضا، خوشنودی، کسی کو منانا، کسی کو خوش کرنا تمہارے عمل کا مقصود نہ رہے. جو کچھ بھی کرو اسی کے لیے کرو. پھر فرمایا القانتین، اس کی اطاعت میں، اس کی رضا خوشنودی میں چپ رہنے والے. ان پر جو کچھ بیت جائے شکوے کی زبان نہیں کھولتے، چپ رہتے. حدیث پاک نے اس کو روزے کے حوالے سے القانتین کا مفہوم یوں سمجھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے کے ساتھ ہو تو کوئی شخص تمہیں گالی دے، کوئی شخص تم سے جھگڑا کرے، کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے، کوئی شخص جہالت کے ساتھ تمہیں پیش آئے، تمہارے ساتھ زیادتی کر لے، تو تم کیا کرو؟ آقا نے فرمایا 2 بار اس کو اتنا کہہ دو، انی صائم، انی صائم، بھئی میں روزے سے ہوں. جتنی گالیاں تیرا دل چاہے دیتا جا، میں جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں. جس طرح دل چاہے مجھے برا بھلا کہتا جا، میں روزے سے ہوں. جتنی تانا زنی چاہے مجھے کرتا جا، جو جہالت کا کام تو مجھ سے چاہتا ہے کرتا جا، جو زیادتی تیرے دل میں آئے کرتا جا، میں تم سے انتقام
نہیں لے سکتا کیونکہ میں یعنی روکا گیا. سبحان اللہ. صائم کا معنی کیا ہے؟ میں روکا گیا، کسی نے میرے ہاتھ باندھ دیے، محبوب نے میرے ہاتھ باندھ رکھے، محبوب نے میری زبان پر پہرا لگا دیا ہے، محبوب نے میری نگاہوں پر پہرا بٹھا دیا ہے، محبوب نے میری خواہشوں پر پہرا بٹھا دیا ہے، محبوب نے میری چاہتوں پر پہرا بٹھا دیا ہے. بہت سے پہرے دار میری محبت پر بٹھا دیے ہیں. محبوب آزما رہا ہے کہ محبت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا، انی صائم، بس میں روزے سے ہوں. یہ قنوت کا معنی. القانتین. اس ماہ رمضان نے یہ سبق بھی دیا. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ سبق، اس نے تو دیا، ہم نے کتنا لیا کتنا نہ لیا. اور اگر لے لیا، اب ذمہ داری آگے یہ آ رہی ہے عید کے بعد سے اگلے 11 مہینوں کے لیے کہ جو کچھ ملا اسے سنبھال کے رکھیں. اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی نعمت ملے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، ضائع نہیں کرتے. القانتین. میں روزے سے ہوں، چپ رہتے. اس کے بعد چوتھی چیز فرمائی المنفقین. خرچ کرتے، خرچ کرتے. رمضان المبارک میں انسان مال بھی خرچ کرتا ہے. لوگ افطاریاں کراتے ہیں. کس شوق سے کراتے ہیں؟ افطاریوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی. ایک افطاری مولا کے لیے، ایک افطاری افسر کے لیے. میری بات سچ ہے یا نہیں؟ ایک افطاری امیر آدمی کے لیے، مالدار شخص کے لیے، جس سے کل کو ایجنسی لینی ہے، کام لینا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی ساری ایجنسیاں تو اس کی بارگاہ میں. ان العزت للہ جمیعا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. لوگ ٹھکرا گئے، غلط راستے پر چل پڑے. انہوں نے عزتیں دنیا اور اہل دنیا کے ہاں سمجھ لی، جبکہ اللہ کا ارشاد یہ تھا کہ نادانو عزت فقط میری بارگاہ میں، میرے رسول کے قدموں میں ہے، اہل ایمان کے پاس. تو میں عرض کر رہا تھا المنفقین. تو جو تو دنیا والوں کے لیے افطاری کرتے ہیں وہ دنیا کو دنیا پر خرچ کرتے ہیں، دنیا کو دنیا پر خرچ کرتے ہیں. جدھر سے آئی ادھر ہی چلی گئی، اس کا کچھ نہ ملا. اور جو افطاری مولا کے لیے کرتے ہیں وہ پھر ہر غریب و امیر کو بلا امتیاز دعوت دیتے ہیں. غریبوں کو بلا کر جنہیں اچھا کھانے کا افطاری کا مہینہ بھر نہ ملے انہیں زیادہ خوش ہو کے بلاتے ہیں تاکہ آج ان کو اچھی افطاری مل جائے، آج ان کو اچھی افطاری مل جائے. وہ اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کرتے ہیں تو یہ المنفقین. روزہ مال بھی خرچ کرواتا. اور جب رات کو کھڑا ہوتا ہے انسان قرآن سنتا ہے اور پھر شبینے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں. ایک ہے مال کا خرچ کرنا، یہ خرچ کرنا پھر بھی آسان ہے، بخیلوں کے لیے مشکل ہے. بخیلوں کے لیے جو مال کی پوجا کرنے والے، جن کا مقصود ہی مال و دولت، ان کے لیے مال کا خرچ کرنا مشکل ہے. مگر مال خرچ کرنا پھر بھی آسان ہے، جان کا خرچ کرنا اس سے مشکل ہے. انسان کہتا ہے بھئی مال لے لو، پیسہ لے لو، چند گھڑیاں نرم بستر پہ سو لینے دو، رات کا وقت ہے کچھ آرام کر لینے دو، پیسے جو لیتے ہو لے جاؤ، خرچ کر لو، فلاں کو بلا لینا، فلاں سے پڑھا لینا، فلاں سے سنوا لینا، فلاں کو کھلا دینا، یہ پیسے لے جاؤ، سب کچھ کر لو، مگر مجھے کچھ لمحے سو لینے دو. انسان جان کو بچاتا، مگر ایک انفاق مال کا تھا، ایک انفاق جان کا ہے. تو روزے نے فرمایا کیا سکھایا سبق؟ کہ رمضان کی راتیں آئیں، دن کو کھانا پینا لذتیں سب بند کر لو، اور رات کو اپنی دن بھر کی ٹوٹی پھوٹی جان، دن بھر کا بھوکا، دن بھر کا پیاسا، دن بھر کا بھوک اور پیاس اور کا مارا ہوا جسم افطاری کے بعد ٹوٹ چکا ہے، کھانے کے بعد ٹوٹ چکا ہے جسم، چاہتا ہے کہ اب میں بستر پہ گر جاؤں، اب سکون مجھے ملے، اب آرام ملے. اس حال میں جان جب تھک ہار چکی تھی، اب وقت آ گیا، کون ہے میری خاطر جان خرچ کرنے والے؟ آئے آ جاؤ، میرا میٹھا میٹھا قرآن سنایا جا رہا ہے،
اور قرآن کیا ہے؟ محبوب کی گفتگو ہے. قرآن کیا ہے؟ محبوب کی گفتگو ہے جو محبوب نے محبوب سے کی، جو محبوب نے محبوب سے کی. بھئی قرآن کلام ہے نا اللہ کا، اللہ کی باتیں ہیں، میٹھی میٹھی باتیں ہیں. کون ہے؟ ایک طرف ٹوٹی ہوئی جان بستر پہ لیٹنے کا تقاضا کرتی ہے، ایک طرف محبت محبوب کی میٹھی باتیں سننے کا تقاضا کرتی ہے. کون جو جان کی رکھوالی کرتا ہے، کون محبت کی رکھوالی کرتا ہے؟ آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، میری میٹھی میٹھی باتیں. ایک شخص کھڑا محراب میں سنا رہا ہے. کون ہے جو سنتا ہے؟ جاگتا ہے، سنتا ہے. کون ہے محبوب کی باتیں سنتا؟ تو میں عرض کر رہا تھا المنفقی، اس طرح خرچ کرنے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے پلٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کی ایک انعکاسی تجلی جو طور پہ پڑی اور اس کی شعاؤں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حسن عطا کیا، جو چہرے پر منعکس ہوئی شعائیں، ان سے جو انعکاسی حسن ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس حسن کا عالم یہ تھا کہ کوئی آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا. آپ پھر چہرے پر کپڑا ڈالتے تھے، نقاب اوڑھ کے چلتے تھے کہ حسن الہی کی انعکاسی تجلی کے پرتوں نے جو چہرہ موسیٰ کو حسن عطا کر دیا تھا وہ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہا. کپڑا ڈال کے چلتے. گھر جو آئے، بیوی نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، زوجہ مطہرہ نے، حضرت چہرے پر کپڑا ڈال رکھا ہے، کیا بات؟ فرمایا اس کا حسن، اس کے حسن کی تھوڑی سی جھلک ادھر آ گئی ہے، اس حسن کی تھوڑی سی جھلک ادھر آ گئی. اب کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، جو دیکھے گا نابینا ہو جائے گا. اب لوگوں کو بچانے کی خاطر کپڑا ڈال رکھا ہے. وہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، مال بھی کرتے ہیں، جان بھی کرتے ہیں. وہ مچل گئی، عرض کیا حضرت ایک بار پردہ اٹھا دو. فرمایا بھئی اللہ کی بندی، تمہاری تو آنکھوں کی بینائی ہی چلی جائے گی، کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا اچھا بڑا شوق ہے، بڑا اصرار کیا تو ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لو، کم سے کم جائے تو ایک آنکھ جائے. بھئی گھر کا کام کاج بھی کرنا، کھانا بھی پکا دینا، کچھ میرے کام کی بھی تو رہو نا. ایک آنکھ بچا دو، ایک عشق میں دے دو. ایک ہاتھ پہ ہاتھ، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پردہ اٹھایا، بس اس حسن پہ نگاہ پڑی، بینائی جاتی رہی، آنکھ جاتی رہی. مگر وہ لذت دے گئی، وہ نظارہ حسن وہ لذت دے گیا کہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگی، خدا کے لیے ایک بار پھر دکھا دو، ایک بار پھر دکھا دو. تو فرمایا دوسری آنکھ بھی. فرمایا کیا ہوا؟ دوسری آنکھ بھی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر نقاب پلٹا، اس آنکھ سے ہاتھ اٹھایا، دیکھا وہ بھی جاتی رہی. اب قدموں پہ گر پڑی، عرض کی حضرت آپ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ دعا کر لے کہ رب کریم بار بار آنکھیں دیتا رہے، حسن کو تک کے جاتی رہے. آنکھیں ملتی رہے، تیرے حسن کو تکتی رہی اور پھر آنکھیں جاتی رہی. یہ خرچ کرنے کی بات. اس روزے نے سبق کیا دیا کہ مال بھی خرچ کر دو محبوب کے لیے، جان بھی لوٹا دو. المنفقین کے بعد فرمایا المستغفرین، معافی مانگنے والے. کس بات سے؟ کس بات سے معافی مانگنے والے؟ بالاسحار، سحر جب پو پھوٹتی ہے نا، جب اجالا ہوتا ہے تو اجالا ہونا کسی بات کی علامت کہ اب ہجر کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں اور وصال کا وقت آ گیا ہے. یہ اجالا علامت ہے کسی سحر، ہجر اور فراق کے خاتمے کی علامت. تو فرمایا مستغفرین بالاسحار، جب رات بھر انتظار کرتے ہیں، رات بھر انتظار کرتے ہیں کہ تیرے حسن کا اجالا پھوٹے، تیرے حسن کی افق پر سحر طلوع ہو، تو پھر معافی مانگتے ہیں کس بات سے کہ میرے اللہ اگر بھول کر ایک نگاہ بھی تیرے غیر کی طرف اٹھ گئی تو معاف کر دے، اگر بھول کر خیال تیرے غیر کی طرف چلا گیا تو معاف کر دے، بھول کر طلب کسی اور سمت ہو گئی تو معاف کر دے. بس اس کے سوا کسی اور طرف التفات کر بیٹھنے کی معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں.
یہ 5 ثمرات تھے جو اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں عطا کیا. اب ان میں سے بعض کی تھوڑی سی تشریح میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا ثمر صبر تھا. کیا تھا؟ کہ ساری لذتیں انسان چھوڑ دے ایک اس کی لذت کی خاطر. مگر یہ اس کی لذت میں کیا لذت ہے، یہ خبر تو انہی کو ہوگی نا جو چکھ کے دیکھے گا. تو ایک بار تو چکھنا پڑے گا. بھئی میں ساری زندگی آپ کو میں مثال دیا کرتا ہوں، کسی اچھے پھل کیلے سیب کے ذائقے کی بات سمجھاتا رہوں، دلائل کے انبار لگ جائیں، بہت کچھ خطاب کئی گھنٹوں کے خطاب ذائقے کے سمجھانے پر کر دوں، مگر جس نے چکھ کے نہ دیکھا ہو اس کی سمجھ میں ذائقہ آ سکتا نہیں آ سکتا. تو میں بالآخر ناکام ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا بھائی میں ذائقہ سمجھا نہیں سکتا. سمجھنا چاہتے ہو یہ کیا ہے تو تھوڑا سا چکھ کے دیکھ لو، چکھ کے دیکھ لو. تو اس کی لذت میں ساری لذتیں کس طرح چھوٹ سکتی ہیں، یہ ایک سوال ہے. یہ لذتیں مل رہی ہیں، یہ لذتیں مل رہی ہیں. کام و دھن کی لذت، جھوٹی شہوتوں کی لذت، جھوٹے حسن و جمال کی لذت، جھوٹی طلب و حرص و لالچ کی لذت، جھوٹے جاہ و منصب کی لذت، جھوٹی مالداریوں کی لذت، جھوٹی عمارتوں کی لذت، جھوٹی دنیا داری کی لذت، جھوٹی نفس پرستی کی لذت، جھوٹی شہوت پرستی کی لذت. یہ ساری لذتیں ہیں جو انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور صبح و شام ان لذتوں کے مزے انسان چکھ رہا ہے. اب ان لذتوں کا مقابلہ اس لذت کے ساتھ کیسے ہو، یہ سمجھانے سے نہیں ہو سکتا. ایک بار لگا کے دیکھ لو، سمجھ آ جائے گی کہ لذت کیا ہے. ایک بار لگا کے دیکھ لو. میں عمر بھر سمجھاتا چلا جاؤں، عمر بھر کوئی خطاب کرتا چلا جائے، کتابوں کے ورق بھر دیے جائیں، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں، زندگیاں گزر جائیں، اس کے عشق کی لذت کیا ہے، اس کے تعلق کی حلاوت کیا ہے، اس کے دیدار کا سرور کیا ہے، اس سے باتیں کرنے کا مزہ کیا ہے، اس کے لیے مر مٹنے کا کیف کیا ہے. ارے ایک بار لگا لو، سب سمجھ میں آ جائے گا. ایک بار لگا لو پھر سب سمجھ میں آ جائے گا. اگر ساری لذتیں چھوٹ نہ جائیں تو خدا کی قسم سر قلم کر دینا. دو عالم، علامہ نے غلط نہیں کہا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ارے ہم ناشنا ہیں اس لیے ہمیں اس لذت کی خبر نہیں. ایک بار لگ گئی تو ساری آشنائیاں بھول جائے گی، ساری لذتیں بھول جائے گی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وہ لذت مل جائے تو سب لذتیں کس طرح چھوٹ جاتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا، کسی بادشاہ کے محل کا ملازم تھا، غریب ملازم، مگر تھا بڑا حسین، تھا بڑا حسین تھا، حسین و جمیل تھا، جوان تھا، پیکر حسن تھا، مگر غریب تھا، ملازم چھوٹا. بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ اسے محبت ہو گئی. اس کا حسن و جمال بھی شباب پر، وہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی. خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت بیان کرتے ہیں اور یہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا. اب حسن دونوں جگہ، فریفتگی وارفتگی دونوں جگہ، مگر سٹیٹس کا فرق ہے. وہ بادشاہ کی بیٹی، یہ چھوٹا ملازم، ملاقات کی کوئی سبیل نہیں ہوتی. اس نے پیغام بھیجا کہ کبھی ملاقات کی بھی کوئی سبیل ہوگی. وہ بھی چاہتی ہے ملاقات، یہ بھی چاہتا ہے. اس نے کہا میں بادشاہ کی بیٹی، تو غریب، اب ملاقات چاہوں بھی تو نہیں ہو سکتی. ایک شکل ہے، ایک طریقہ بتاتی ہوں، وہ کر لو پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. وہ طریقہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ افسوس کی بات بھی ہے جو ابھی بتانے والا ہوں، دکھ کی بات بھی ہے کہ حالات کتنے بدل گئے. اس نے کہا عبادت گزار بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، فقیر اور درویش بن جاؤ، گدڑی پہن لو، کسی مسجد میں کسی عبادت گاہ پہ بیٹھ جاؤ، عبادت کرو، عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، سجدے کرو، ریاضتیں کرو، مجاہدے کرو. بطور فقیر اور درویش کے
جب تمہاری شہرت دنیا میں پھیل جائے گی تو میں باپ سے اجازت لے کر دعا کروانے کے لیے تیرے پاس آتی رہا کروں گی. جب تیری شہرت پھیل جائے گی کہ بڑا فقیر ہے, خدا مست ہے, اللہ والا ہے, تیری عبادت گزاریوں کی جب مہک نکلے گی ہر کوئی آئے گا تو مجھے بھی کوئی نہیں روکے گا, میں بھی فقیر سمجھ کے آؤں گی, پھر ملاقات ہوتی رہے گی. اس نے کہا طریقہ اچھا ہے. ایک مسجد کے کنارے بیٹھ گیا, اللہ اللہ شروع کر لی. دن کو بھی عبادت کرے, رات کو بھی عبادت کرے. اب چونکہ حسن کی تلاش میں نکلا تھا نا, ملاقات کی آرزو میں نکلا تھا, دن رات ایک کر دیا, دن رات ایک کر دیا. اتنی عبادت کی, اتنی ریاضت کی کہ ہر طرف اس کی عبادت گزاریوں کی شہرت ہونے لگی. ہر طرف شہرت اور چرچا ہو گیا, دنیا آنے لگی. بادشاہ کے محل میں بھی شہرت پہنچی کہ کوئی بڑا اللہ والا آیا ہے, بڑا عبادت گزار آیا ہے, بڑا مستغنی ہے, بڑا درویش ہے, متعبد ہے. تو بیٹی نے کہا ابا جان اجازت ہو تو میں بھی اس کی زیارت کو جاؤں. فرمایا بیٹی ضرور جاؤ. آج مدتوں کے بعد وہ مقصد پورا ہونے کا لمحہ آ گیا, وہ گھڑی آ گئی ملاقات کی. وہ شہزادی سج دھج کر اپنے محبوب کے پاس دیکھنے کے لیے آئی, اور آ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بیٹھے سامنے گھنٹوں گزر گئے, وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں, وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں. اس نے اس کو جھنجھوڑا, پوچھا بھائی مجھے پہچانا نہیں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں وہی حسین ہوں جس نے تمہیں یہاں بھیجا تھا. اس نے کہا تو حسین ہے تو اب تعلق حسن دینے والے سے ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو یہ طریقہ تمہیں سمجھایا تھا. اس نے کہا یہ طریقہ تو نے سمجھایا اور وہ طریقہ اس طریقے نے سمجھا دیا. اب لو ادھر لگ گئی ہے. اب تیرے جیسے ہزار بھی آ جائے تو نگاہ میں جچتا ہی نہیں. وہ کیسے ہے مصرا, میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اب کون سا حسن نگاہوں میں جچے؟ تو جب ایک بار وہ لذت مل جائے تو وہ آیا تو مجاز میں تھا, مگر رات اور دن کو جاگتے جاگتے کسی لمحے وہ حسن نظر آ گیا ہوگا نا, کسی لمحے جھلک دکھائی دے گئی ہوگی, پھر موازنہ کیا ہوگا, اس کو سمجھ آئی ہوگی بھئی یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. پھر وہ سب لذت بھول گیا, اس کی کھوٹی کھری ہو گئی, اس کی کھوٹی کھری, کھوٹی لے کر آیا تھا مگر کھری ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی, اب پانچوں ثمرات کا جدا جدا بیان کرنے کا وقت نہیں, میں اکٹھا بیان کر رہا ہوں. دو چیزیں بیان کر کے اجازت چاہوں گا, پھر وقت ختم ہونے والا ہے. بیٹھیے بھائی. عبداللہ ابن مبارک بڑے کامل ولی اللہ ہو گزرے. ایک خاتون کے ساتھ عشق میں مبتلا تھے, عشق میں مبتلا تھے. اس سے ملاقات کے لیے گئے. کس طرح کھوٹی کھری ہوتی اور کس طرح وہ لذت مل جائے تو سب لذتیں چھوٹ جاتی. گئے ملاقات کے لیے, وہ بھی شہزادی اپنے چھت پہ آ گئی, یہ نیچے کھڑے ہو گئے. جوان ہیں, جوانی کا دور ہے, سر اوپر اٹھا کر تکتے رہے, بس خاموش کھڑے تکتے رہے. ساری رات بیت گئی, تکتے ہی رہے, تکتے ہی رہے, ساری رات بیت گئی. اس دیدار میں اتنے مگن ہوئے, غرق ہوئے کہ قریب کی مسجد سے نماز فجر کے لیے آواز آئی, اللہ اکبر, اذان فجر کی آواز آئی. جب آواز آئی تو اس وقت چوکے, سمجھے کہ شاید عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. عشاء کی اذان آئی. جب انہوں نے کہا عشاء کی اذان آئی, محبوبہ نے جواب دیا نہیں یہ تو فجر ہو گئی. ادھر اوپر سے ندا آئی, کہا کہ ارشاد ہوا عبداللہ یہ ساری رات تو نے جھوٹے حسن کو تکتے میں گزار دی, کبھی ایک رات اس طرح میری خاطر بھی کھڑا ہو کے دیکھتا, پھر تجھے پتا چلتا کہ اس میں لذت بڑھ کے ہے یا اس میں لذت بڑھ کے ہے. بس یہ جو ایک آواز کان میں پڑی اس نے سب لذتیں بھلا دی. حضرت شیخ عبداللہ ابن مبارک ہوئے جو امام اعظم کے بھی شیخ ہو گئے, امام اعظم کے بھی شیخ ہو گئے. اور کھوٹی کھری اس تعلق سے کس طرح ہوتی یہ بات عرض کر دوں. حضرت عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ بزرگ ہو گزرے, کس طرح اخلاص کامل ہو جائے تو کھوٹیاں کھری ہو جاتی. الصادقین حضرت عثمان خیر آبادی ایک بڑے کامل ولی اللہ درویش تھے. کام کیا تھا؟ دیگیں پکاتے, سبزیوں کی دیگیں پکاتے, لوگ آ کے پیسے دیتے, سالن لے جاتے.
یہ محلے میں پرانے زمانوں میں چھوٹے شہروں میں رواج تھا نا، لوگ چنے اور سبزیوں کی دیگیں دیج کے پکاتے تھے. غریب لوگ جو کھانا نہیں پکا سکتے تھے وہ تھوڑا آنے دو دو چار چار آنے کے سالن لے جاتے تھے. پہلے وقتوں کی بات یہ کام تھا. تو حضرت عثمان خیر آبادی کیا کرتے؟ مست تھے اللہ کے عشق و محبت میں. لوگ آ کے کھوٹے سکے دے جاتے تھے. کھوٹی کھڑی کس طرح بن رہی ہے؟ کھوٹے سکے دے جاتے، برتن بھر بھر کے سالن کے لے جاتے. اور آپ نے کبھی کسی کے کھوٹے سکے نہ موڑے، کسی کے کھوٹا سکہ نہ موڑا. اتنی شہرت ہو گئی، پھر لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ گھروں میں پڑے ہوئے کھوٹے سکے لا کر ان کو دے کے کھڑے لے جاتے، بدلا کر لے جاتے. ان کو دے دیتے نا کھوٹے اور کہتے بھئی اچھا بھی میں ہمارا واپس کر دو، وہ کھڑا اٹھا کے لے جاتے. تو ساری زندگی لوگوں کے کھوٹے سکے لیتے رہے، کھڑے دیتے رہے، کسی کو واپس نہ موڑے. اسی حال میں زندگی گزر گئی. جب وصال کا وقت آیا، جب وصال کا وقت آیا، حالت رضا قریب ہوئی، تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کا لمحہ جب قریب آیا تو آخر میں ایک عرض کی کہ میرے مولا ایک التجا سن لے. باری تعالیٰ نے فرمایا عثمان کیا کہتا ہے؟ عرض کیا میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں بندہ ہوں، رب نہیں ہوں. ہاں جانتا ہوں بندہ ہوں. تو بندہ ہو کر میں ساری زندگی لوگوں کے کھوٹے لیتا رہا ہوں، کسی کا کھوٹا سکہ موڑا نہیں. اگر بندہ ہو کر کھوٹے لیتا رہا، موڑتا نہیں تھا، تو رب ہے، میری کھوٹیاں کو موڑ کر لینا. تو نہ موڑ دینا، میری کھوٹی کو کھڑی کر دینا. تو جو لوگ اخلاص کے درجے پر رب کے بندے ہو جاتے، وہ اپنی طاعتوں کو بھی کھوٹا سمجھتے، اپنے سجدوں کو بھی کھوٹا سمجھتے، اپنی ریاضتوں کو بھی کھوٹا سمجھتے. تو دوستو جب نگاہ میں اپنی ہر عبادت کھوٹی نظر آنے لگے، سمجھ لو اخلاص مل گیا، سمجھ لو کھڑی ہو گئی. یہ نقطہ سمجھانا چاہتا تھا. جب ہر عبادت گزار کو اپنی عبادت کھوٹی نظر آنے لگے، سجدے کھوٹے نظر آنے لگے، جب عبادتیں ریاضتیں طاعتیں کھوٹی نظر آنے لگے، رونا کھوٹا نظر آنے لگے، سمجھ لو کہ اب کھوٹی کھڑی ہو گئی. اس لیے کہ جن کی کھڑی ہو جاتی ہے انہیں اعمال کبھی کھڑے دکھائی نہیں دیتے، کھوٹے نظر آتے ہیں. وہ پھر روتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. حاضرین محترم، اللہ پاک نے یہ جو تصور عطا کیا ہمیں 5 صفات کا اس روزے کے ذریعے، مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے ایسا صبر مل جائے، ایسا صدق مل جائے، ایسے تعلق میں اخلاص مل جائے، ایسا تحمل برداشت اور قنوت مل جائے، ایسا خرچ کرنا مل جائے، ایسا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ایسا بستروں سے جدا ہونا مل جائے. تو جو ثمرے، جو نتیجے، جو لذتیں، جو حلاوتیں کھوٹی ہی صحیح جیسی اس مہینے میں مل گئی، میرا پیغام یہ ہے کہ سال بھر ان کھوٹیوں کو یا کھریوں کو جیسی بھی ہے لذتوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنا، ان کو سنبھال کے رکھنا. اگر یہ سال بھر سنبھل گئی تو ان کے سنبھلتے سنبھلتے سب کچھ کھڑا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، ایک شیریں جھلک